شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عمرانہ ناہید سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیراعظم نے خواتین کو ترقی کے مساوی مواقع فراہم کرنے کے لیے حکومت کے پختہ عزم کا اظہار کیا ہے۔ قومی تحفظ خوراک کے وزیر نے کہا ہے کہ حکومت نے آئندہ نسلوں کے لیے خوراک کو یقینی بنانے کی غرض سے جامع حکمت عملی وضع کی ہے۔ بنگلہ دیش میں طلباء اور پولیس کے درمیان پورے ملک میں جاری پرتشدد جھڑپوں میں ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر 105 ہو گئی ہے۔ آج سری لنکا میں ڈمبولا کے مقام پر خواتین کے ایشیا کپ میں تھائی لینڈ نے ملائیشیا کو 22 رن سے ہرا دیا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیراعظم شہباز شریف نے خواتین کو ترقی کے یکساں مواقع فراہم کرنے کے لیے حکومت کے پختہ عزم کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے عالمی شہرت یافتہ پاکستانی کوہ پیما نائلہ کیانی سے آج اسلام آباد میں ملاقات میں کہا کہ خواتین کو انفارمیشن ٹیکنالوجی، تعلیم، پیشہ ورانہ تربیت، کھیلوں اور دوسرے شعبوں میں سہولتیں فراہم کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ وزیر اعظم نے ہر شعبے میں خواتین کی گراں قدر خدمات کو تسلیم کیا۔ شہباز شریف نے نائلہ کیانی کو حال ہی میں دنیا کی 5ویں بلند ترین چوٹی مکالو سر کرنے پر مبارکباد دی اور کہا کہ یہ پاکستان کے لیے فخر کی بات ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ اسلام آباد میں ملک کے پہلے جدید آئی ٹی پارک کی جلد تکمیل کو یقینی بنانے کے لیے تعمیراتی کام تیز کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں زیر تعمیر آئی ٹی پارک کے دورے کے موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اس منصوبے پر 24 گھنٹے کام جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ آئی ٹی پارک 25 ارب روپے کی لاگت سے مکمل کیا جائے گا، جس میں سے $70 لاکھ جنوبی کوریا آسان شرائط پر قرضے کے طور پر فراہم کرے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف، صدر آصف علی زرداری اور نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے امریکی کانگریس کی خاتون رکن اور امریکی ایوان نمائندگان میں پاکستان کاکس کی شریک چیئرپرسن شیلا جیکسن لی کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے اپنے الگ الگ بیانات میں کہا کہ وہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان مضبوط تعلقات کی علم بردار تھیں۔ قومی تحفظ خوراک کے وزیر رانا تنویر حسین نے کہا ہے کہ آئندہ نسلوں کے لیے خوراک کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے ایک جامع منصوبہ تیار کیا گیا ہے۔ ایک نجی نیوز چینل سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جامع حکمت عملی اس شعبے کی بہتری کے لیے امید کی کرن ہے اور خوراک کے حوالے سے محفوظ مستقبل کو یقینی بنانے کے حکومت کے عزم کا ثبوت ہے۔ قومی تحفظ خوراک کے وزیر نے کہا کہ زراعت کے شعبے میں بہتری، بڑھتی ہوئی آبادی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ٹیکنالوجی اور جدت کو استعمال میں لانا ضروری ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ تحفظ خوراک بدستور حکومت کی اولین ترجیح ہے اور شعبہ زراعت اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کلیدی اہمیت کا حامل ہے۔ آزاد جموں و کشمیر کے سابق وزیر اعظم سردار عتیق احمد خان نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ جموں و کشمیر کے تنازع کے حل کے لیے نتیجہ خیز کوششیں کرے۔ ایک نجی نیوز چینل سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے عزم ظاہر کیا کہ وہ جموں و کشمیر کے بارے میں اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے مسئلہ کشمیر کو تمام عالمی فورمز پر اٹھاتے رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ کشمیری عوام غیر قانونی بھارتی تسلط سے نجات حاصل کرنے کے لیے عالمی طاقتوں کی حمایت کے مستحق ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ کو مسئلہ کشمیر کے بارے میں اپنی قراردادوں پر عمل درآمد کو یقینی بنانا چاہیے۔ بنگلہ دیش میں طلباء اور پولیس کے درمیان جاری پرتشدد جھڑپوں کے دوران ملک بھر میں ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر 105 ہو گئی ہے۔ AFP کے مطابق حکومت نے کرفیو نافذ کر دیا ہے اور مظاہرے روکنے میں پولیس کی ناکامی کے بعد فوج کو اہلکار تعینات کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ بنگلہ دیش کی وزیراعظم شیخ حسینہ کل ایک طے شدہ غیر ملکی دورے پر روانہ ہونے والی تھیں، لیکن ہفتہ بھر کے پرتشدد واقعات کی وجہ سے انہوں نے اپنا دورہ ترک کر دیا۔ غزہ میں اسرائیل کے جاری حملوں کے دوران مزید 37 فلسطینی شہید اور 54 زخمی ہو گئے ہیں۔ گزشتہ سال اکتوبر سے اب تک اسرائیلی جارحیت کے دوران شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 38,900 سے تجاوز کر گئی ہے۔ اور اب کرکٹ۔
आज श्रीलंका में दम्बोला के मकाम पर खवातीन के एशिया कप में थाईलैंड ने मलेशिया को 22 रन से हरा दिया। दूसरे मैच में श्रीलंका का मुकाबला बांग्लादेश से इसी मकाम पर होगा। मैच आज शाम 6:30 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही खबरें ख़त्म हुई। मज़ीद खबरों और तरजीहों के लिए हमारी वेबसाइट है radio.gov.pk और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कीजिए।